السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو واقعہ امریکہ میں ٹیکسس میں ہوا، جس میں ایک بچے نے، ایک 18 سال کے بچے نے، ایک ٹین ایجر بچے نے پہلے اپنے گھر میں اپنی دادی کو شوٹ کیا، اپنی دادی کو، اور اس کے بعد اسکول میں جا کر تقریباً 18 بچوں کی جان لے لی۔ بالآخر پولیس کو اسے بھی مارنا پڑا۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، خاص طور پر ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ ایک بچہ اتنا زیادہ، یا گیمز کھیلتے کھیلتے ریئل لائف میں اور ڈیجیٹل لائف میں گویا کہ اس کے لیے فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسکول میں اسے بچوں نے بولی کیا، جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھا۔ کوئی بھی وجہ رہی، معاشرے کی یہ ایک بہت بڑی ہار ہے، اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے جو امریکہ، جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا ڈالر چلتا ہے، ساری دنیا جس کی غلام ہے، اس کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ اس کا معاشرتی نظام فیل ہو گیا۔ کس طریقے کے نوجوان آپ نے تیار کیے؟ مجھے پکا یقین ہے اس بات کا کہ اگر یہ واقعہ کسی عرب کنٹری میں ہوا ہوتا، یا اس واقعے کو اگر کسی مسلمان بچے نے انجام دیا ہوتا، تو اب تک ساری دنیا کے مسلمان ٹیررسٹ بن چکے ہوتے، اور یہ بات چلتی کہ ان سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ان کا تذکرہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ گن بہت زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے کو اسی معاشرے جیسا بنانا چاہتے ہیں، ویسے ہی دکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہی بننا۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو پب جی اور فری فائر اور بیٹل گراؤنڈ اور فورٹ نائٹ ان جیسے گیموں کے سپرد کر دیا ہے اور ڈھکیل دیا ہے ان گیموں میں۔ ایوریج بچہ ہمارا 6 سے 7 گھنٹہ دن میں موبائل کی اسکرین پر بتاتا ہے۔ کیا ہم بھی ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں؟ ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں قدریں ہیں۔ ہندوستانی چاہے جس تہذیب اور جس مذہب کا ہو، ہر مذہب میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر رحم، ایک ادب کی اور ثقافت والی تہذیب ہے ہماری۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مغرب کی نقل کرتے کرتے ایسے ہی معاشرے پر پہنچ نہ جائیں۔ اس لیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں گے۔ جو چیزیں بچوں کے لیے نقصان دہ، ہر کوشش کریں گے تاکہ ہمارا بچہ ان نقصان دہ چیزوں سے دور رہے۔ سوچئے ان پیرنٹس پر، ان والدین پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس حادثے میں موت کا شکار۔ ابھی وقت ہے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے معاشرے کو اس خطرناک دلدل میں دھنسنے سے بچائیں۔